ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعت ہی نعت میں آج حضرت سکندر لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کیا گیا۔ بہت اچھے نعت پڑھنے والے نعت خواں اور نعت گو، اور جن کی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ کتابیں دستیاب ہیں اور بہت پڑھا جاتا ہے آپ کا کلام۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ آج ٹریبیوٹ پیش کیا گیا سکندر لکھنوی صاحب کو، اور کل انشاءاللہ ہم حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کریں گے اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ یہ اس سیگمنٹ پہ ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما رہتے ہیں۔ اذان فجر کے بعد بھی انشاءاللہ یہ آپ کے سوالات کو شامل کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک شخص صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاعدے میں ہم نے جو ہے اتحیات پڑھ لی، اس کے بعد درود شریف جو ہے دوہرا لیا، یعنی کہ پڑھ لیا تھا، ذہن میں یہ ہے کہ درود ابراہیم نہیں پڑھا، دوبارہ پڑھ لیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقیناً قاعدہ اخیرہ کی ہی بات کر رہے ہوں گے، تو اس میں درود پاک دہرانے سے یا کئی معصور دعائیں پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا جی ہاں، اس پہ کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہے، بلکہ پڑھ سکتے ہیں آپ جتنا درود پاک پڑھنا چاہیں۔ ہاں اگر امام صاحب ہوں تو ان کو کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ پھر کوفت کا شکار ہوں گے۔ تنہا اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو طویل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کویسچن پوچھا تھا کہ یہ آج کل کے دور میں کیا ماسک لگانا ہمارے لیے واجب کا درجہ رکھے گا، جبکہ گورنمنٹ اتنے تلقین کر رہی ہے؟ تو دیکھیں، جہاں پر یہ نہ لگانے پر سزا ملنے کا اندیشہ ہو، وہاں تو اس قانون کو فالو کرنا درجہ وجوب میں آ جائے گا، کیونکہ اگر آپ اس کو اختیار نہیں کریں گے تو گویا کہ اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کر رہے ہیں، اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ لیکن جہاں صرف ترغیب ہے وہاں پر اگر آپ لگائیں تو بہت اچھا ہے، نہ لگائیں تو گناہگار بہرحال نہیں ہوں گے۔ اور نماز میں ماسک کا پوچھا تھا کہ جہاں پر اس کا جواب بھی یہ ہے کہ جہاں سختی زیادہ ہے کہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کو آنے ہی نہیں دیں گے یا اور پرابلم کریٹ ہوگی، تو وہاں پہ لگا کر آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جہاں سختی نہیں ہے تو کم از کم نماز میں اس کو اتار لیں، کیونکہ فقہاء نے ڈھاٹا لگا کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ دو کالرز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جی آپ کو بھی سلام، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، اور جو ہے پھر میں مالکہ بنی زیور کی لی، اور بینیفٹ مجھے ملے، پیسہ وغیرہ ملا، سرکاری ملازم تھے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ میں زکوٰۃ تو میں نے ادا کی ہے، یہ نیت تھی کہ میرے پاس ابھی پیسہ زیادہ ہے اور اس پہ زیادہ زکوٰۃ بنی گی، زیادہ فائدہ ہوگا، تو میں زکوٰۃ تو نکالتی ہی ہوں، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سال پورا ہونے سے زکوٰۃ۔ بہت طویل ہو گیا سوال آپ کا، پہنچ گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ الرجی ہو جائے، ریڈ ہو جائے، تو دوائی نہ ڈالی جائے حالت روزہ میں، کیا پانی سے چھینٹے وغیرہ یا پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ اس سے روزے پہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نفسیاتی مریض روزے کے توڑ دیتا، پتہ نہیں چلتا کہ اٹیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، نارمل بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ غلبہ بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا مریض روزہ نہ پورا کر پائے اور اٹیک ہو جائے تو توڑ دے، تو کیا کفارہ ہو، کیا سزا دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے جوابات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے، اور ان سوالوں کو بھی شامل کیا جائے گا جو ہمارے اذان فجر کے بعد شامل ہونے والے کالرز ہیں۔ اس وقت اذان فجر کا وقفہ، اور اذان کہیں گے انشاءاللہ ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری اسد الحق۔ اذان فجر کے وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے 18واں روزہ اختیار کیا ہے، اور آج 18واں روزہ ہمیں اس بات کی نوید دے رہا ہے کہ جو روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ کا خاص فضل ہے وہ، اور جو بقیہ روزے ہیں اس کے لیے ہمیں پرعزم رہنا چاہیے، اس حوالے سے مستعد رہنا چاہیے، چونکہ اب جو عشرہ آ رہا ہے وہ آخری عشرہ ہے اور 5 طاق راتوں پر مشتمل ہے۔ بہت مبارک مہینہ، اور مبارک مہینے کا مبارک عشرہ بہت قریب ہے۔ آج 18واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے روزے اختیار کیے اسے قبول فرمائے، اور بقیہ روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سوالات اور مفتی محمد اکمل مدنی صاحب قبلہ کے جوابات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ جو سوالات رہ گئے تھے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب وہ اس کے جوابات۔ فرمایا کہ ان کے شوہر کا وصال ہو گیا تھا، اور اس وقت سے پہلے زیور کی مالکہ نہیں ہوئی تھی۔ جی ہو سکتا ہے استعمال کے لیے دیا ہو، ویسے نہیں، پھر بعد میں مالکہ ہو گئی، اور جو سرکاری طور پہ ان کے ہسبینڈ کو جو فنڈ وغیرہ ان کے ذریعے ان کی وجہ سے ان کو ملا ہے،
یہ کہتی ہیں کہ میں سال پورا ہونا مجھے معلوم نہیں تھا لیکن میں نے ان کی زکوٰۃ نکال دی تھی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بہتر ہے، نکال دی، بہت اچھی بات ہے، غریب کا بھلا ہو گیا۔ اب جو ہے وہ آپ سال کا حساب کر کے رکھیں، یعنی جب بھی آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال جمع ہو گیا، اس اسلامی تاریخ کو، مہینے کو، وقت کو نوٹ کر لیں اور پھر آپ سال بھر کا حساب کریں۔ جو پہلے ہو گیا وہ انشاءاللہ آپ کے لیے باعث برکت رہے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں الرجک ہو جاتی ہے، ڈراپس تو نہیں ڈال سکتے لیکن کیا پانی کے چھینٹے ہلکے سے مار سکتے ہیں؟ تو جی بالکل مار سکتے ہیں، کیونکہ حالت وضو میں بھی جب آنکھیں دھوتے ہیں تو پانی تو باہر اندر پہنچ ہی جاتا ہے، اور پانی بہت موٹا ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے، یہ اندر اترتا نہیں ہے۔ ڈراپس جو ہیں وہ بہت ہی تھن ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اتر جاتے ہیں، اور آنکھ کی اکثر یہ عادت ہے کہ جب اس میں غیر مانوس چیز آتی ہے تو فوراً پانی چھوڑتی ہے تاکہ وہ آنکھ سے باہر ہی نکل جائے، تو عموماً اندر جاتا نہیں ہے پانی، اس لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مریض کو اٹیک ہونے لگا تو اس نے اس خوف سے کہ شاید اٹیک ہو جائے گا روزہ توڑ دیا ہو، تو اس پہ قضا ہے یا کفارہ ہے؟ دیکھیں جب بھی کچھ اس قسم کی صورتحال ہے کہ اگر اٹیک کا ویٹ کرتے اور آ جاتا اور بہت زیادہ حالت بگڑ جاتی تو حفظ ما تقدم کے طور پر وہ بالکل توڑ سکتے ہیں، اور اس میں صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ نے اسکیم کی ہے، شروع کی ہے یہ گھر دینے کی، جی جی یہ اقساط پہ دے رہے ہیں اور اس کے اوپر پرسنٹیج بھی لے رہے ہیں، جی اور جی کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، ضرور شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوگی۔ مفتی صاحب جو اسکیم ہے گھروں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا کہیے؟ یہ گھروں کا کہتے ہیں، کھاد کے کہہ رہے تھے، چلے دونوں میں کر لیتے ہیں۔ شاید یہ کسان کو کھاد فراہم کر رہی ہو گورنمنٹ اور اس کے تھوڑا زیادہ ریٹ لے رہی ہے تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قسطوں کے اندر عمومی طور پہ چیز کو زیادہ کر کے بیچا جاتا ہے، گھر کی بھی اسکیم ہے، اور اگر گھر کی اسکیم ہے تو اس میں مطلب ایک تو ہوتا ہے گھر بنا کر دینا، اور گھر بنائے 25 لاکھ اور 27 لاکھ کا دینا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، 2 لاکھ پروفٹ گورنمنٹ اگر رکھ رہی ہو۔ لیکن اگر اس کے لیے قرضہ دے رہے ہیں اور قرضے کے اوپر کچھ نفع لے رہے ہیں تو وہ قرض کے اوپر نفع دینا لینا سود کے زمرے میں آئے گا۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ پالیسی بنا لیں کہ بینک سے جب یہ مکان خریدیں تو جتنا وہ انٹرسٹ لینا چاہتی ہے گورنمنٹ، مثلاً 1 لاکھ روپے لینا چاہتی ہے 25 لاکھ پہ فرض کر لیں، تو 1 لاکھ کا پین بینک ان کو بیچے، یہ 1 لاکھ کا پین خرید لیں اور اس پین کی قسطیں مقرر کر لیں۔ اب دیکھیں 26 لاکھ گورنمنٹ کو ویسے ہی مل رہے ہیں، وہی 1 لاکھ زیادہ مل رہا ہے لیکن پین کی قیمت کے طور پہ مل رہا ہے، اور اگر پین کی قیمت ہٹا دیں ویسے قرضے کے اوپر 1 لاکھ لیں تو وہ سود بن جاتا ہے، تو اس کو مثبت شکل میں لے آئیں تو زیادہ ٹھیک ہے۔ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے ایک سوال پوچھنا تھا جی فرمائیے۔ کہ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے دوران جب سجدے آتے ہیں تو اس کا ادا کرنے کا صحیح کیا طریقہ ہے؟ کہ ہمیں اسی وقت وہ سجدہ الگ سے ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا وہ ہم بعد میں ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی ضرور معلوم کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جلدی سے سوال بتائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اعتکاف کے اندر ہیلو؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی، بولیں۔ جی ہم اعتکاف کے 10 دنوں کے اندر کیا شاور لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ضرور شامل کریں گے سوال کو آپ کے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی ہلو۔ جی السلام علیکم، سوال بتائیے گا۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال میرے بھائی کی طرف سے ہے۔ وہ امام صاحب کمرے کے اندر تراویح پڑھا رہے تھے لمبی صورتوں کے ساتھ، جبکہ مسجد کے صحن میں میرا بھائی اور ان کے ساتھ کچھ اور مرد جو تھے نا چھوٹی صورتوں کے ساتھ الگ سے تراویح ادا کر رہے تھے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور شامل کرتے ہیں۔ جی صاحب کیا کہیے گا؟ جی ایک تو یہ کہ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھیں تو فوری طور پہ سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، اب تاخیر کریں تو گناہگار ہوں گے، لیکن علاوہ نماز کے جب آپ تلاوت آیت سجدہ کرتے ہیں تو فوری سجدہ کرنا مستحب ہے، افضل ہے، اور اگر چاہیں تو آپ بعد میں بھی انہیں تلاوت ختم کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف میں شاور لے سکتے ہیں، بہنوں کو تو ویسی اٹیچ بات اگر ہے تو بہت ہی بیسٹ ہے، ورنہ صرف شاور کے لیے جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے فنائے مسجد کے اندر معتکف شاور کے لیے جا سکتا ہے، اگرچہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہو گیا آج کل کے دور میں، بعض فنائے مسجد کو مسجد کے حکم میں رکھ رہے ہیں، بعض اس سے خارج رکھ رہے ہیں، تو جو حکم میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاور لے سکتے ہیں، تو اس لیے لے سکتی ہیں، لیکن جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو، ورنہ حتی الامکان اپنی جائے اعتکاف پر رہیں۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ امام صاحب اندر پڑھا رہے ہوں اور کوئی اپنی الگ باہر جماعت قائم کرے، اس سے انتشار اور افتراق پیدا ہوگا۔
اور قلت جماعت کا سبب بنے گا. اگر کوئی معقول عذر ہے امام کے پیچھے نہ پڑھنے کا، فرض کریں ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور کوئی مسائل ہوں، تو پھر باہر جماعت قائم نہ کریں، کسی اور مقام پہ قائم کریں، ورنہ یہ آہستہ آہستہ فتنے کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. جناب سوال میرا یہ تھا کہ خاتون کپڑے اور جولری کا کام کرتی تھی، ان سے میری والدہ نے کچھ سامان لیا تھا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. تو اس کے جو پیسے ہیں وہ ان کی اولاد میں بیٹا یا بیٹی کو دیں یا ان کے نام کا احصال ثواب کر دیں. ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا یہ سوال پوچھنا تھا، روزے کی حالت میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہو تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے؟ جی ضرور معلوم کر لیتے ہیں آپ کا سوال جناب، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں اکیلی ہوں، میں اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، کیا میں خود تھوڑی سحری بنا سکتی ہوں ضرورت کے وقت نکل کے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی یہ دیکھیں، اگر کوئی انتقال ہو جائے اور اس کا کچھ پیسہ بطور امانت آپ کے پاس ہے تو وہ وارثوں کا حق ہے. وہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے، صدقہ کریں گے ان کی طرف سے نہیں ہوگا، گویا کہ اپنا پیسہ آپ نے لگایا اور تاوان آپ کو دینا ہی پڑے گا. تو ان کے تمام جو ورثاء ہیں ان کو مطلع کر کے دیں، کسی ایک کو مت دے دیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ رکھ لے باقی کو نہ ملے. سب کو اطلاع دے دیں کہ بھئی ہم ان کو دے رہے ہیں، آپ کی والدہ کا پیسہ ہے یا آپ کا حق ہے، وہ آپ لے لیں، لیکن صدقہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی خاتون اکیلی گھر میں ہیں اور اعتکاف کر رہی ہیں تو بالکل وہ بقدر ضرورت گھر سے میں نکل سکتی ہیں. مثلا کپڑا کوئی دھونا ہے، کیونکہ کپڑے اگر نہیں ہیں تو اس طرح سحری بنانا، کھانا بنانا وہ کر سکتی ہیں. لیکن اگر ایک سے زائد لوگ ہیں پھر ان کے لیے کھانا بنانے کے لیے نہیں جا سکتی، اپنے صرف اپنے لیے کر سکتے ہیں. جی اپنے لیے کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال دو بتائیے. سوالات ہیں. جی بتائیے. پہلے یہ سوال ہے کہ جیسے کہ میری امی ہے، وہ ہر سال زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتی، وہ اس طرح سے کرتی ہیں کہ جیسے پچھلے سال اگر انہوں نے 40,000 روپے ادا کیے تو اگلے سال اس میں 5,000 روپے بڑھا کر ادا کر دیں گی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو ادھار دیا ہوا ہے، مثلاً 3-4 لاکھ روپے ادھار دیا ہوا ہے، تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اور اگر اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دیا ہے کہ مطلب کہ ان کو ہے کہ مطلب کچھ حصہ واپس کریں، تو وہ معاف کیے ہوئے اس سے بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اب ٹوٹل بھی زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا مجھے ان کی نماز کی دینا ہوگا فدیہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میری بہن. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سبھی خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. سوال بتائیے. حضرت پوچھنا یہ تھا کہ جو فدیہ ہے رمضان کے روزوں کا فدیہ اور یہ جو دیتے ہیں فطرانہ، اس کا نصاب ایک ہی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، معلوم کرتے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی ایک یہ پوچھا تھا کہ ان کی ساس وہ حساب نہیں امی حساب نہیں کرتی زکوٰۃ کا، ہر سال 5,000 بڑھا کر دے دیتی ہیں. یہ بالکل خلاف شرع طریقہ ہے. انہیں کیا پتہ کہ ہر سال 5,000 کا اضافہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے 10,000 بن رہے ہوں اور وہ 5,000 بڑھا کر ہی دے رہی ہوں. یہ بالکل خلاف شرع طریقہ ہے، خلاف سنت. اس طرح اپنے پاس سے مجتہد بن جانا یہ سمجھ لیں دین کے اندر بیجا تصرف ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے. تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہی، وہ خلاف شرع کام کر رہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور باقاعدہ اور جب سے دے رہی ہیں مفتی اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو اگر یہ پریکٹس ہے ان کی، مطلب اب تو یہ تو ان پہ وبال در وبال ہے نا، کیونکہ حساب اگر نہیں کیا اور زکوٰۃ انہوں نے کم ادا کی تو میدان محشر میں حساب کتاب ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ نہیں کہ اپنے پاس سے کوئی تقوی کی صورت بنا کر اس پر عمل پیرا ہونے لگ جاؤ، اس میں غلطی کے امکانات ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ادھار پر بھی کیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ بالکل. اگر سامنے مقروض اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے آپ کا پیسہ دینا ہے، اس پر سال بسال زکوٰۃ بنے گی، لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا. اور اگر کوئی قرضہ آپ نے ان کو معاف کر دیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ان کو معاف کر چکے ہیں. یہ ساس فوت ہو گئی، کہتے ہیں ان کی نمازوں کا فدیہ کیسے ادا کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ بہو پہ کوئی واجب نہیں ہے، بیٹے پہ بھی فدیہ، نماز کا فدیہ واجب نہیں ہوتا، لیکن دے دیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے ایک دن میں 6 فدیے ہوں گے کہ 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر. ایک نماز کے بدلے تقریباً 150 روپے، وہی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے. تو 6 سے اس کو ملٹیپلائی کریں، ایک دن کا نکل آئے گا. پھر جو اتنی رقم نکلے اس کو 30 سے تقسیم کریں، 30 سے ضرب کریں تو مہینے کا نکل آئے گا. اس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں، پورے سال کا نکل آئے گا. پھر سال جتنے بن رہے ہوں، جتنے سالوں کی نمازیں نکلی ہوں، ان سے ملٹیپلائی کر دیں، کل نمازوں کا فدیہ سامنے آئے گا. وہ آہستہ آہستہ مساکین وغیرہ کو دیتے رہیں. روزوں کا فدیہ، یہ کہتے ہیں روزوں کا جو فدیہ ہے اور فطرانہ کہ ان کا نصاب ایک ہی ہے. اس میں نصاب کا مسئلہ نہیں ہوتا.
کیونکہ جو فدیہ ہے وہ تو اگر روزہ کوئی نہیں چھوڑ دیا کسی نے عذر کے سبب اور آگے رکھ نہیں سکتا تو صدقہ فطر کی مقدار وہ دے گا. نصاب تو اس رقم کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی چیز اس کی بنیاد پر واجب ہوتی ہے. لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدار دونوں کی ایک جیسی ہے کہ نہیں، تو بالکل مقدار ایک جیسی ہوتی ہے. جو صدقہ فطر ہوتا ہے وہی ایک فدیہ کے طور پہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ نا پورا دن مطلب دن رات درود شریف کا نا مطلب وظیفہ کرتی رہتی ہیں. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی بخشش کے لیے اور میرے بہن بھائی اور میرے نانا نانی کے لیے کرتی رہتی ہیں. تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ مطلب وہ صرف کچھ دیر کے لیے جب سو رہی ہوں تبھی وہ چھوڑتی ہیں وظیفہ کرنا، ورنہ وہ پورا دن کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ ہم جو قرآن شریف رمضانوں میں پڑھتے ہیں تو وہ کسی کو ہم بخش سکتے ہیں یا نہیں بخش سکتے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا کتنی حد تک صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی آپ کی، دوبارہ ٹرائی کیجیے گا. جی مصطفیٰ. دیکھیں شیطان اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں کم چیزوں کے اندر مشغول کر کے فضیلت کے اعتبار سے کم چیزوں کے اندر وہ ایسا تصور کرواتا ہے جیسے آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اب سارا دن وظیفہ پڑھنا، اس میں یقیناً حقوق العباد بھی تلف ہوتے ہیں. پھر انسان جو فرض علوم ہے جس کو سیکھنا چاہیے، خصوصاً عقائد کے بارے میں وہ نہ سیکھا ہو اور آدمی وظیفوں میں لگ کر سمجھے کہ اس کا ایصال ثواب کریں گے تو پتہ نہیں کتنے درجے ملیں گے. اور اپنی والدہ سے پوچھ کر دیکھیں، زیادہ تر وہ ہوں گے جو ایسی چھوٹی موٹی جھوٹی کتابوں کے اندر فضیلتیں لکھی ہوتی ہیں. یہ کر لو گے تو حوریں آ جائیں گی، یہ کر لو گے تو ایک دم 50 کروڑ سال کی نمازوں کا ثواب مل جائے گا. وہ فضیلتیں حقیقتاً ثابت بھی نہیں ہوتی ہیں. تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اعتدال قائم کریں. یہی نبی کریم کو محبوب ہے اور یہی صحابہ کرام کو تلقین بھی فرمائی ہے. آپ علم دین بھی سیکھیں، نوافل بھی پڑھیں، کچھ وظائف بھی اختیار کر کے رکھیں، لیکن اتنی کثرت سے نہ کریں کیونکہ ان کے نقصانات بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں. بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ فضیلت والے ہم اختیار تو کر لیتے ہیں لیکن وہ جلالی وظائف ہوتے ہیں، اس سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں. اس لیے اس میں احتیاط کریں. ایک یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو رمضان میں پڑھا ہے بخش سکتے ہیں. بالکل، آپ نے جو کچھ نیکی کی ہے اس کا ثواب مردوں کو یا زندوں کو بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں. بس دل میں نیت کر لیں اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچ جائے، وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا. عورتوں کا قبرستان میں جانا مناسب نہیں ہے، اگرچہ جانا جائز ہے. نبی کریم نے پہلے منع فرمایا تھا، پھر مطلقاً اجازت دی. اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. ہاں، چونکہ عورتیں اکثر قبرستان جاتی ہیں تو کوئی بے پردہ نکلے گی، بغیر محرم کے نکلے گی، وہاں پر بعض اوقات عزت کے مسائل، بے پردگی کے مسائل یا جزا و فضا کریں گی. اس وجہ سے علماء نے منع کیا. تو عورتوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ گھر سے ایصال ثواب کریں. ہاں، کبھی وہاں سے گزرنا ہو تو رک کر کسی محرم کے ساتھ جیسے جا رہی ہیں تو دعا وغیرہ کر لی اور فاتحہ وغیرہ پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی پہلے تو میں مفتی صاحب کو جو ہے نا ادبن سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مفتی صاحب سے سوال یہ ہے میرا کہ کل میں نماز جمعہ پڑھنے گیا تو علاقے کی مسجد سے ذرا ہٹ کر نماز پڑھنے گیا تو وہاں پہ جو دوسری اذان ہوتی ہے تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ امام کے سامنے یا باہر بھی جو ہے وہ امام کے سامنے جو ہے وہ دینا سنت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں پہ ہوا یہ کہ جہاں پہ امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے محراب کے اوپر اس کے برابر میں مسجد غیر مسجد جگہ تھی، یعنی گیٹ لگا ہوا تھا، اس کے باہر جا کے وہ اذان بھی دیتے ہوں گے. تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے اذان دی تو ایسا کرنا ٹھیک ہے. ہم شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی سنت مبارکہ یہی ہے کہ مسجد سے باہر لیکن امام کے سامنے اذان دی جائے، دوسری اذان. یہ سنت کریمہ ہے کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے منبر اقدس کے سامنے اذان دیتے تھے لیکن مسجد سے خارج. تو یہی سنت کریمہ ہے. لیکن اگر کوئی عذر اور مجبوری ہو تو پھر سائیڈ میں بھی دے سکتے ہیں. یہ صرف سنت کا ترک ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں تھا. تو یہ پتہ کر لیں مسجد میں ہو سکتا ہے واقعی کوئی ان کا عذر اور مجبوری ہو کہ سامنے گنجائش ہی نہ ہو، کیونکہ مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دینا اس کو بھی منع کیا گیا اور مسجد کے دروازے کے باہر جگہ ہو یا نہ ہو یہ بھی پرابلم ہے. تو اس وجہ سے شاید مائک وغیرہ کا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب، مائک وغیرہ کا مسائل ہو سکتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی عذر ہے تو پھر بہرحال ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہوگی ہو جائے گی. کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ نابالغ بچوں کے ساتھ مطلب 6 سے 8 سال کی عمر کے بچے ان کو ہم بآواز بلند نماز پڑھا سکتے ہیں؟ مطلب ان کے ساتھ پوری نماز بآواز بلند کری جائے. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ زکوٰۃ جو دی ہے نا گولڈ پہ دی ہے, کبھی کیش پہ نہیں دی. اچھا. اور کیش جو نا میرے پاس جیسے اتنا ہوتا ہے کہ جو میں زکوٰۃ کے لیے منتھلی اپنے پاکٹ منی سے دیتی ہوں, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سال پورا ہو جاتا ہے اور میری زکوٰۃ بھی پوری نہیں ہوتی, تو پھر اگلے جو مہینے 2 مہینے بعد وہ زکوٰۃ پوری ہوتی ہے تو میں دیتی رہتی ہوں ہر مہینے کے حساب سے. اچھا تو ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, میں نے فیس بک پر ایک حدیث پڑھی تھی کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہیں غالباً. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس کے پاس 5.5 تولے سونا ہے. جی جی. مگر وہ پہلے اس نے قربانیاں نہیں کی, تو کیا پچھلی رہ گئی قربانیوں کا کیا معاملہ کریں؟ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو وہ پہلے سوال پوچھا تھا مفتی صاحب سے کہ زکوٰۃ میں فعال نہیں کرتی. جی ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. مفتی صاحب. جی ایک تو یہ نابالغ کو پیچھے کھڑا کر کے 8 سے 6 سال کے ہیں ان کو بلند آواز سے نماز پڑھانا, دیکھیں اگر تو آپ سکھانے کی نیت کر رہے ہیں تو یہ کوئی سکھانے کا طریقہ نہیں ہے. وہ تو آپ کو بٹھا کر ان کو بچوں کو باقاعدہ سکھانے چاہیے. اور اگر بہرحال ویسے آپ جہر سے پڑھ رہے ہیں, اگر وہ جہری نماز ہے جیسے فجر کی ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, گھر کا کوئی ایسا فرض پڑھ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن ظہر عصر میں جہر نہیں کر سکتے ہیں. اس میں جہر کریں گے تو نماز واجب العیادہ ہوگی اور گناہ گار علیحدہ ہوں گے, کیونکہ اس میں تو غلطی سے بھی جہر ہو جائے تو آخر میں سجدہ صاحب ہے, اور آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں تاکہ سنیں بچے, تو یہ تو نماز واجب العیادہ ہوگی, گناہ گار علیحدہ ہوں گے. تو ویسے بچوں کو سکھایا جائے. یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے گولڈ پہ زکوٰۃ دی, کیش کے اوپر نہیں دی ہے. تو وہ دیکھیں, غور کریں کہ کیا سال کے تمام ہونے کے بعد کیش اور گولڈ دونوں موجود تھا تو کیش پر بھی تھی, نہیں دیے تو گناہ گار ہوئیں. ایک تو علم نہ سیکھنے کا گناہ, دوسرا شوہر بھی گناہ گار ہوئے کہ شوہر پہ واجب ہوتا ہے کہ بیوی کو علم سکھائیں, اس لیے یہ بھی گناہ گار ہوئے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر اس پر توبہ کریں, پھر پچھلے سالوں کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ. قربانی بھی نہیں دی انہوں نے, یہ بھی سوال کیا تھا. جی, اور قربان وہ آگے آ رہا تھا. تو ایک انہوں نے کسی نے پوچھا کہ بسم اللہ کے بغیر, انہوں نے حدیث پڑھی ہے وہ بھی فیس بک کے اوپر کہ وہ غسل نہیں ہوتا بسم اللہ کے بغیر. دیکھیں فیس بک پر تو ایسی ہی آپ کو چیزیں ملیں گی. فیس بک کوئی علم سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے. سوشل میڈیا کو آپ سمجھیں نہیں علم سیکھنے کا ذریعہ, آپ علماء سے رجوع کریں. تو بہرحال غسل کے اتارنے کے لیے پانی سے ہی طرح بہانا شرط ہوتا ہے, کوئی بسم اللہ پڑھنا نہیں, بلکہ عمومی طور پہ انسان کپڑے اتار کے غسل کر رہا ہے, اور اس حالت میں کچھ بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس لیے غسل کے اترنے کا تعلق نہ بسم اللہ سے ہے نہ کلمہ پاک پڑھنے سے, پانی کے بہانے سے ہے. اگر کسی نے سابقہ زندگی میں قربانیاں نہیں کی تو ایک تو بات وہی کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں, شوہر بھی کرے کیونکہ شوہر پہ واجب تھا علم سکھانا, اور زوجہ بھی کریں. اب وہ پچھلی تمام قربانیوں کا حساب کریں, 5 ہیں, 6 ہیں, 7 ہیں, ایک گائے کا حصہ کر لیں آسان, تو 6-7 ہزار کا ہوگا, بس وہ 5-6 کو اس سے ملٹیپلائی کریں, اور اب وہ صدقہ کرنا ہوگا. قربانی کی قضا قربانی کے ساتھ نہیں ہوتی, اتنا قربانی کا پیسہ صدقہ کرنا ہوتا. اچھی جو غسل والا سوال آیا تھا وہ سب بسم اللہ سے پڑھنا ہے. وضو کے حوالے سے بھی انہوں نے غالباً پوچھا تھا کہ کیا وضو بھی نہیں ہوتا اگر بسم اللہ نہ پڑھا؟ نہیں, اس سے یہ نہیں ہوتا. بس یہ ضرور ہے حدیث میں کہ اگر کسی نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا تو اس کے اتنے ہی اعضاء گناہ سے پاک ہوں گے جس پہ پانی بہا ہے. اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے کرے گا تو پورا جسم گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یعنی فضیلت ہے, اگر نہیں پڑھیں گے تو فضیلت سے محروم. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی یہ جو حکومت نے ایک اسکیم شروع کی ہوئی ہے میرا گھر کے نام سے, اس میں حکومت مختلف جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پر قرضہ دیتی ہے, جیسے 20 سال کی مدت. جی 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 وہ سب یہ غالباً پہلے بھی سوال آیا تھا. جی میں بتا چکا ہوں, لیکن چلے بھائی نے کیا ہے تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو بھی اس پہ نفع لیا جا رہا ہے اس کی شرعی حیثیت تو سود کی ہے, کیونکہ وہ قرض دے رہی ہے گورنمنٹ, اور کوئی بھی دے رہا ہو قرض دے رہا ہو, قرض کے اوپر جو نفع لیں گے وہ سود ہوگا. ہمارا مشورہ یہ ہوگا اس کو جوازی صورت کی طرف لے کر آئیں. ایک بینک سے 2 ایگریمنٹ کریں, ایک قرضے کا کریں اور ایک پین کی یا کسی بھی چیز کی خریداری کا کریں. جو بھی گورنمنٹ انٹرسٹ لینا چاہتی ہے, مثلا 25 لاکھ پر 1 لاکھ لینا چاہتی ہے, فرض کر لیں وہ 1 لاکھ کے پین کا ایگریمنٹ ہو کہ ہم آپ سے بینک سے پین خرید رہے ہیں اور اس کی پیمنٹ ہم اتنی انسٹالمنٹس میں دیں گے. اب وہ 25 لاکھ قرضہ اور 1 لاکھ جو ہے وہ پین کی قیمت ہوگی, سود بالکل درمیان سے ہٹ جائے گا اور پاکیزہ اور طیب ہو جائے گا. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ کی آمد کا, بہت عمدہ کلام فرمایا آپ نے, جادو ٹونے پر بھی اور رہنمائی فرمائی اور سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائے. ناظرین محترم, آج 18ویں رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا. کل انشاءاللہ 19واں روزہ اختیار کریں گے, اور کل بھی انشاءاللہ جب ہم حاضر ہوں گے تو مقابلہ حسن نعت کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا انشاءاللہ.
چھٹا اور اس کے ساتھ ساتھ نعت ہی نعت میں انشاءاللہ علامہ سائم چشتی کے کلام کو شامل کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم سہیل شمس صاحب کے والدین اور ان کے ساس سسر کی بخشش و مغفرت فرمائے. جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. ہماری جان مال عزت آبرو اولاد ایمان کی حفاظت فرمائے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.